امریکی سینٹ میں پاکستان اور چین مخالف بل پیش کر دیا گیا۔ بل میں بھارت مخالف اقدامات پر پاکستان کی امداد روکنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بل ریپبلکن سینیٹر نے پیش کیا۔ بل میں بھارت کے ساتھ کوریا، اسرائیل، جاپان اور نیٹو جیسے ممالک نے زور دیا ہے۔ بل میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور پاکستان کی جانب سے مبینہ خطرات کے باعث بھارت کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پیرس اولمپکس میں پاکستانی شوٹرز کا امتحان آج سے شروع ہوگا۔ دوپہر 1:30 پر گلفام جوزف اور پسٹل دست، سپہر 3:30 پر کشمالہ طلعت 10 میٹر ایئر پسٹل پر ایکشن میں ہوں گی۔ پیرس اولمپکس میں شریک پاکستانی دستے کے اعزاز میں پاکستانی سفارت خانے میں تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بھی شریک ہوئے۔ جماعت اسلامی کا لیاقت باغ راولپنڈی میں دھرنا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ خطاب میں کہا، حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی، ساری آئی پی پیز کو بند کیا جائے۔ تنخواہ دار لوگوں نے 375 ارب روپے سالانہ انکم ٹیکس کی مد میں جمع کرائے۔ جاگیرداروں کو لگام ڈالی جائے، ان کے بجلی کے بل ہمارے پیسوں سے ادا ہوتے ہیں۔ 25 کروڑ لوگوں پر ظلم ختم کرو، ہماری پارٹی کو کچھ نہیں چاہیے۔ ملک کے اندر بدترین تباہی، 80% نوجوان ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ دھرنا لیاقت باغ مری روڈ راولپنڈی منتقل۔ دھرنے کے شرکاء نے فیض آباد سے کنٹینر ہٹا کر مری روڈ کھول دیا۔ راولپنڈی انتظامیہ کی جماعت اسلامی کو 2-3 روز تک دھرنے کی مشروط اجازت۔ جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ دن بھر ملک کے مختلف علاقوں سے قافلے آتے رہے۔ ڈی چوک پر بھی کارکنان کا احتجاج۔ فیض آباد میں اینٹی رائٹ پولیس بھی تعینات رہی۔ جماعت اسلامی کے تمام گرفتار کارکن رہا۔ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعلان کرتا ہوں کہ اس صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے فیصلے ہم خود کریں گے۔ کسی بھی گھر یا کسی بھی جگہ جس کو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی خفیہ ٹھکانہ ہے، تو وہاں پر کوئی اور ادارہ نہیں بلکہ ہماری انتظامیہ اور ہماری پولیس جو کہ وہ حالات کو جانتی ہے، صرف وہ جائے گی اور صرف معاملات کو وہ حل کرے گی۔ جب تک وزیر اعلیٰ ہوں صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا بنو میں جلسے سے خطاب۔ کہا، ہمارے فیصلے کوئی اور نہیں، ہم خود کریں گے۔ ہمارے نام پر ڈالر لیے گئے، ہمیں اس پر بھی تحفظات ہیں۔ ہم بے وقوف ہیں نہ پاگل۔ آپریشن کے تجربے میں دیکھا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جہاں شرپسندوں کی موجودگی کا شبہ ہوگا وہاں پولیس کارروائی کرے گی۔ پہلے دن کہا تھا اپنی اصلاح کر لو، جو نہیں کرے گا سزا کے لیے تیار رہے۔ اعلان کرتا ہوں کسی ادارے کا نام لے کر کوئی مسلح شخص کے پی کے میں نظر نہ آئے۔ معاہدے سے کوئی ختم یا تبدیل عوام کے کہنے پر ہوگی۔ بجٹ میں مدرسے کے طلباء کے لیے بھی فنڈز رکھے۔ مدرسے کے طلباء کو بنیادی تعلیم اور روزگار میں بھی حق دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف سے درخواست کی کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں، تبھی ملک بہتر انداز میں چلے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہتی ہیں پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان لڑائی ہو۔ بانی پی ٹی آئی کہہ چکے، فوج ہماری ہے، ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ 9 مئی کیسز کی سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں، انہیں شناخت کر کے ملوث افراد کو سزا، باقی کو رہا کیا جائے۔ نون لیگ پر فوج اور پی ٹی آئی میں نفرت پھیلانے کے الزام کا جواب عمر ایوب دے سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قبل از وقت انتخابات کا امکان مسترد کر دیا ہے۔ کہا، قبل از وقت انتخابات کے حالات نہیں، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ قبل از وقت انتخابات اپوزیشن لیڈر کی خواہش ہو سکتی ہے۔ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ آئین میں اسمبلیوں کی مدت 5 سال ہے۔ بگٹی خاندان میں تصادم اور فائرنگ کے مقدمہ تھانہ درخشاں کراچی میں درج۔ مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل کی دفعات شامل۔ ڈیفنس خیابان نشاط میں بگٹی خاندان کے 2 گروپوں میں پرانی دشمنی پر فائرنگ میں 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہوئے تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں اکبر بگٹی کے بھتیجے فہد بگٹی بھی شامل۔ فہد بگٹی سابق رکن قومی اسمبلی احمد نواز بگٹی کے بیٹے تھے۔ زخمی علی حیدر بگٹی نواب اکبر خان بگٹی کے بھانجے اور سابق رکن قومی اسمبلی غلام حیدر بگٹی کے چھوٹے بھائی۔ علی حیدر کے بھائی ذوالفقار بگٹی ڈیرہ بگٹی کے ناظم رہ چکے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز منظر عام پر آ گئیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے واقعے کی تفصیلات طلب کر لیں۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے، کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، رٹ کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔
कराची से अगवा कोला नेक्स्ट के मालिक बिजनेसमैन जुल्फिकार अहमद के अगवा का मुकदमा कलरी थाने में दर्ज। मुकदमा मैनेजर इमरान की मुद्दत में दर्ज किया गया। अहल खाना का 4 रोज बाद अदालत से रुजू। विफाकी वजारत दाखिला, सूबाई महकमा दाखिला और IG सिंध को नोटिस जारी। 30 जुलाई तक जवाब तलब। अहल खाना के मुताबिक जुल्फिकार अहमद दोस्त कैसर के हमरा मीटिंग के बाद निकले। आगरा ताज माड़ीपुर पर 8 अफराद ने डबल कैबिन गाड़ी में रोका। जुल्फिकार अहमद और दोस्त कैसर को अपने साथ ले गए। अगवाकारों ने कुछ दूर जाकर कैसर को छोड़ दिया, जिसने जुल्फिकार अहमद के घर वालों को तफसीलात से आगाह किया। PTI ने इस्लामाबाद में होने वाला एहतजाज मुलतवी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर को एहतजाज की इजाजत दे दी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर अदालत ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा, जमात इस्लामी ने धरना देना है, इसे भी इजाजत नहीं दी। जस्टिस समन रिफत ने इस्तफसार किया कि फिर मैं लिख देती हूँ कि हुकूमत बेबस है जो 3 दिन में हालात कंट्रोल नहीं कर सकती। एडवोकेट जनरल ने कहा कि अगर अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे। जस्टिस समन ने कहा कि अगर मगर की बात नहीं है, हुकूमत को भरोसा होना चाहिए, वो हालात कंट्रोल कर लेगी। इस तरह की बातें ना करें जिससे आपकी नाअहलियत सामने आए। खुद को इतना बेयारो मददगार साबित ना करें, आप हुकूमत हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज मुलतवी करने के बावजूद तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। डेरा गाजी खान में PTI का एहतजाज। पेशावर के इलाके नमक मंडी में PTI वर्कर्स का एहतजाजी मुजाहिरा। PTI के वर्कर्स का बानी PTI के रिहाई के हक में नारेबाजी। लाहौर में भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज। कराची में 3 तलवार पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। खवातीन समेत मुतादिद वजीर हिरासत में। जिला गरबी सदर टाउन से मजीद 2 खवातीन गिरफ्तार। कोयटा में PTI और 4 इत्तेहादी जमातों की एहतजाजी रैली। इस्लामाबाद में इत्तेहादियों का एहतजाज। सरबरा MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में वर्कर्स का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली के बयान हल्फी जमा करा चुके चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन जल्द नोटिफिकेशन जारी करे ताकि मखसूस नशिस्तों का हक मिले। लड़ना नहीं चाहते, सब इदारों की कदर करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो तब्दीली आएगी वो बानी PTI के नजरिए की तब्दीली होगी। बुशरा बीबी का जेल में होना पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस तैनात। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से 2-4 मत करो, जमहूरी निज़ाम कमज़ोर होता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का PTI को पैगाम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तमाम 26 नशिस्तों का फैसला आपके हक में भी हो जाए तो पंजाब हुकूमत नहीं करेगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में कोई अपोजिशन लीडर नहीं रहा। अपोजिशन लीडर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे थे। अब ऐवान में PTI है, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अपोजिशन लीडर नहीं रहा। मुल्क की सलामती और खुशहाली की खातिर मिलकर काम करना होगा। असम्बली में किसी को गालम गलोच नहीं करने दूंगा। आजमा बुखारी के खिलाफ गलीज जुबान इस्तेमाल की गई। बदकिस्मती से डिजिटल दहशत गर्दी ने पूरे मुल्क में पंजे गाड़ लिए। गाली और नफरत की तकारीर इंतहा पर पहुंच जाएं तो इसके असरात गली मोहल्लों और रोजमर्रा मामलात में नजर आते हैं। छह माह अवामी खिदमत का मौका मिला, जो हो सकता था किया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, मुस्तक़बिल करीब में सियासी ताकत हासिल करने का कोई एजेंडा नहीं। पाकिस्तान का मसला मईशत और सिर्फ मईशत है। थिंक टैंक का कोई सियासी मकसद नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाएंगे। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, सेफ सिटी में काम करने वालों के लिए हॉस्टल जनवरी में मुकम्मल होगा। हमारी जिस तरह की मदद की ज़रूरत होगी हम फराहम करेंगे। आवाम की खिदमत के लिए 15 से 18 हज़ार कॉल्स की गई। आवाम की सहूलत के लिए सेफ सिटी बैक सर्विस शुरू की गई। आवाम की फलाह व बहबूद हमारी पहली तरजीह। काश्तकारों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब ने ज़रूरी ट्यूबवेल्स के लिए सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकार ज़रूरी ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। प्रोजेक्ट के लिए काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी। 67% अदायगी हुकूमत करेगी।
سازش کے تحت قوم کی خود اعتمادی ختم کی گئی. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں قوم کو چور ڈاکو بنا کر پیش کیا گیا. سی پیک 2013 میں شروع کیا تو دھرنے شروع ہو گئے. جب بھی پاکستان معاشی طور پر چلنے لگتا ہے تو ہمارا راستہ روکا جاتا ہے. اب سی پیک فیز 2 شروع ہو رہا ہے تو فساد اور انتشار کے کردار پھر سے سرگرم ہو گئے. ایک سیاسی جماعت نوجوان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا منفی استعمال سکھا رہی ہے. حال ہی میں خواتین کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کردار کشی کی گئی. ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کردار کشی کا نہیں قومی ترقی کا استعمال لیں گے. مہنگائی نے سپیڈ پکڑ لی. حکومت نکیل ڈالنے میں ناکام. نئے مالی سال کے مسلسل چوتھے ہفتے بھی مہنگائی میں اضافہ. ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح مزید 0.17% بڑھ گئی. مجموعی سالانہ شرح 20.9%. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 9 اشیاء ضروریہ سے لے کر 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. 8 اشیاء سستی اور 24 کی قیمتیں مستحکم رہیں. چکن، لہسن، دالیں اور انڈے مزید مہنگے. دودھ کی قیمت میں بھی اضافہ. حالیہ ہفتے LPG کی قیمت میں معمولی کمی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین اوگرا نے 2 تجاویز تیار کر لیں. قیمتوں کے تعین کا اختیار بطور ریگولیٹر اوگرا ہی دینے کی پہلی تجویز ہے. دوسری تجویز میں کہا گیا کہ قیمتوں کے تعین کا اختیار مارکیٹ خود کرے. اوگرا مانیٹر کرے گا. اوگرا کی بطور ریگولیٹر دونوں تجاویز اعلیٰ سطح اجلاس میں پیش ہوں گی. تجاویز پر پیٹرولیم ڈویژن کے ساتھ مشاورت اور پھر وزیر اعظم سے منظوری ہوگی. پیٹرولیم ڈویژن ایک ہفتے میں قیمتوں کے تعین کے بارے میں حتمی فیصلہ کرے گا. کسی صورت بھی کراچی میں 1 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے. نیپرا کی الیکٹرک کو ہدایت. کے الیکٹرک کو 7 روز میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت. کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ پر نیپرا کا نوٹس. کے الیکٹرک کو خط ارسال. رات کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی سختی سے ہدایت. ہدایت نامے پر عمل درآمد نہ کرنے پر کے الیکٹرک کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سندھ، پنجاب اور KPK صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کروا دی. 67 خواتین اور 11 اقلیتی نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع. قومی اسمبلی کے لیے صنم جاوید، عالیہ حمزہ، کمل شوذب، روبینہ شاہین، سماویہ طاہر کے نام شامل. اقلیتی نشست کے لیے لال چند کا نام دیا گیا. پنجاب میں دفعہ 144 دہشت گردی کے پیش نظر لگائی گئی. خلاف ورزی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. وزیر اطلاعات ازما بخاری کا بیان. کہا احتجاج اور دھرنے کے نام پر شہریوں کی زندگیاں اجیرن بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. جو جماعت 2014 سے سڑکوں پر ہے 3 دن گھروں میں آرام کر لے. پاکستان میں انتشار، افراتفری اور ہیجان کی کیفیت پیدا کرنا ہی دھرنا پارٹی کا ایجنڈا ہے. اڈیالہ جیل میں بیٹھے قیدی کا مشن دھرنوں کے ذریعے ہی اقتدار میں پہنچنا ہے. لیکن اب پہلے جیسی سہولت کاری دستیاب نہیں، نہ ہی دھرنے کے لیے وہ فائنانسر میسر ہیں. جعلی ویڈیو کے ہر کردار کو بے نقاب کر کے ڈیپ فیک ویڈیو میں ملوث افراد کو عبرت کا نشان بنائیں گے. نون لیگ کی خواتین رہنما شیزہ فاطمہ اور دیگر کی پریس کانفرنس. کہا ازما بخاری سیاست میں ایک مقام بنا چکی. وہ نڈر سیاستدان ہیں. ان کے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. واقعے میں ملوث کسی شخص کو بھی نہیں چھوڑیں گے. فیک ویڈیو بنانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. شائستہ پرویز ملک نے کہا سیاست کرنی ہے تو کھل کر کریں. سیاسی ہتھ کنڈوں کے طور پر خواتین کو استعمال کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا. 4 صدہ میں مسجد کے اندر فائرنگ. 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی. فریقین آپس میں رشتہ دار بتائے جا رہے ہیں. لاشیں اور زخمی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل. ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی بارے کیملا ہیرس کا بیان توہین آمیز قرار دے دیا. ٹرمپ سے اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو نے فلوریڈا میں ملاقات کی. صہیونی وزیراعظم نے کہا کہ اسرائیل پر یرغمالیوں کی رہائی کے لیے وفد اگلے ہفتے روم جائے گا. ملاقاتوں کے دوران اور اختتام پر ٹرمپ اسرائیلی وزیراعظم سے مصافحہ کیے بغیر روانہ ہو گئے.